آج ویو 360 میں مذہبی آزادیوں کے بارے میں بین الاقوامی رپورٹ جاری، چین اور ایران سمیت کئی ممالک پر تنقید۔ لیے چلیں گے آپ کو غلامی کی تاریخ رکھنے والے ایک ایسے قصبے میں جہاں مقامی لوگ اب تبدیلی کے لیے کوشاں ہیں۔ ملیے ایک ایسی امریکی خاتون سے جو وائرس سے متاثرہ ریسٹورانٹس کی مدد کر رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نیلوفر مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ امریکی محکمہ خارجہ کی سن 2019 کے لیے انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم رپورٹ کے اجرا کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ چین، ایران اور نائجیریا سمیت کئی ملکوں میں مذہبی آزادیوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ چین میں ریاستی پشت پناہی میں تمام مذاہب کی پامالیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی اب مذہبی تنظیموں کو کمیونسٹ پارٹی کی قیادت کی تابعداری اور کمیونسٹ نظریات کو اپنی مذہبی تعلیمات اور عبادات کا حصہ بنانے کا حکم دے رہی ہے۔ سنکیانگ میں اوئیغرز کو وسیع پیمانے پر نظر بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح بدھ مت کے ماننے والوں اور تبتی باشندوں، فیلن گونگ اور مسیحیوں پر جبر کیا جا رہا ہے۔ چین شنکیانگ صوبے میں حراستی مراکز کو تربیتی مراکز قرار دے چکا ہے اور وہ اوئیغر باشندوں کی نظر بندیوں پر تنقید کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کہہ کر مسترد کرتا ہے۔ بدھ کے روز امریکی محکمہ خارجہ کی سن 2019 کے لیے مذہبی آزادیوں پر جاری ہونے والی رپورٹ ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب پوری دنیا امریکہ بھر میں نسلی امتیاز اور پولیس کی بربریت پر ہونے والے بڑے بڑے احتجاجی مظاہروں کو دیکھ رہی ہے۔ جب مائک پومپیو سے پوچھا گیا کہ وہ کس اخلاقی اختیار سے دوسرے ممالک پر تنقید کر رہے ہیں تو جواب میں ان کا کہنا تھا کہ چین کے برخلاف امریکہ ناانصافیوں سے فوراً نبٹتا ہے۔ جب کچھ ایسا دردناک اور ناگوار واقعہ رونما ہوتا ہے جیسا جارج فلائیڈ کے ساتھ ہوا تو حکومت اس پر اقدامات اٹھاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مقامی سطح پر قانون نافذ کرنے والوں اور ہمارے محکمہ انصاف دونوں نے فوری صورتحال پر اقدامات اٹھائے۔ رپورٹ میں نائجیریا کی صورتحال پر تشویش کا خاص اظہار کیا گیا ہے، جہاں داعش اور بوکو حرام کی دہشت گرد تنظیمیں مسلمانوں اور مسیحیوں دونوں پر حملے کر رہی ہیں۔ بین الاقوامی مذہبی آزادیوں کے لیے امریکی سفیر سیم براؤن بیک نے بدھ کے روز محکمہ خارجہ کی بریفنگ کے دوران ان پامالیوں پر اقدامات کا مطالبہ کیا۔ I'm deeply concerned about what's happening in Nigeria. جو کچھ نائجیریا میں ہو رہا ہے مجھے اس پر گہری تشویش ہے، کیونکہ وہاں تشدد اور قتل و غارت گری میں تیزی پر حکومت کی جانب سے مؤثر رد عمل نہیں دیا جا رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ نائجیریا کی حکومت اپنے رد عمل میں تیزی لائے اور زیادہ مؤثر اقدامات اٹھائے۔ in their space. امبیسڈر سیم براؤن بیک کا کہنا تھا کہ انہیں مسلمان اکثریت والے ملک سعودی عرب کے بارے میں بھی فکر ہے، کیونکہ وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ابھی تک ایک بھی چرچ نہیں۔ سنڈی شین کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ یوسرف یا یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم 1998 میں امریکی وفاقی حکومت کی جانب سے قائم کیا جانے والا ایک خود مختار دو فریقی کمیشن ہے۔ یہ ادارہ ہر سال پوری دنیا میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال پر ایک رپورٹ شائع کرتا ہے۔ اس رپورٹ میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال کے تناظر میں امریکی حکومت کو مختلف ممالک سے متعلق اپنی پالیسیز مرتب کرنے کے لیے تجاویز دی جاتی ہیں۔ اگر جنوبی ایشیا کے خطے کی بات کی جائے تو اس سال اپنی رپورٹ میں یوسرف نے ایک مرتبہ پھر امریکی حکومت کو تجویز کیا ہے کہ بھارت کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا جائے جہاں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے خاص تشویش پائی جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سن 2019 میں بھارت میں اقلیتوں پر حملوں میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مصنفین کہتے ہیں کہ گزشتہ سال مئی میں دوبارہ انتخاب کے بعد سے بی جے پی حکومت نے اپنی زیادہ مستحکم ہو جانے والی پارلیمانی اکثریت کو ایسی پالیسیز کے نفاذ کے لیے استعمال کیا جن سے بھارت بھر میں مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزی ہوئی، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو کمیشن نے اپنی رپورٹ میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کو بھی ان ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز دی ہے جہاں مذہبی آزادیوں کی صورتحال کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ رپورٹ میں خاص طور سے توہین مذہب کے منظم اور زبردستی نفاذ اور اتھارٹیز کی غیر مسلموں کی زبردستی تبدیلی مذہب کو روکنے میں ناکامی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سیاہ فام امریکی جارج فلائیڈ کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت کے بعد سے شروع ہونے والے مظاہرے اب زور پکڑ رہے ہیں اور نسلی انصاف کے لیے احتجاج اب پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ فیڈرکسبرگ امریکی ریاست ورجینیا کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس قصبے کا غلامی سے گہرا تعلق رہا ہے، لیکن اب یہاں پر مقامی لوگ تبدیلی لانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ عمران جدون کی رپورٹ۔
ایک ہفتہ پہلے تک فریڈرکسبرگ میں سیاہ فام غلاموں کی نیلامی کے بارے میں 176 سالہ پرانی ایک یادگار قائم تھی. اسے ایسے وقت میں ہٹایا جا رہا ہے جب بہت سے امریکی پولیس کی حراست میں ہلاکتوں اور نسلی تعصب پر احتجاج کر رہے ہیں. اسی لیے شہر کے بہت سے سفید فام لوگوں نے سیاہ فام کمیونٹی کے ساتھ مل کر ایک مظاہرے میں شرکت کی. اس چھوٹے سے قصبے میں ہونے والے اس احتجاج کی انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ انصاف کی طرف ایک بڑا قدم ہے. The support has been tremendous. ہمیں بہت حمایت ملی ہے. سیاہ فاموں کے مقابلے میں سفید فام امریکیوں کی بہت زیادہ حمایت حاصل ہے. سیاہ فام لوگ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ان کے نزدیک یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں اکیلے جیت ممکن نہیں. لوگوں کو سمجھانے کے لیے اتحاد اور پیار دکھانے کی ضرورت ہے, تب وہ جان سکیں گے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک حقیقت ہے اور یہ ہو رہا ہے. جارج فلوئڈ کی موت کے بعد سے شروع ہونے والے مظاہروں میں شریک لوگ عام شہریوں خصوصاً سیاہ فام امریکیوں کے ساتھ پولیس کی زیادتی اور ناروا سلوک کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں. What we're expecting on a national level. ہم قومی سطح پر جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پولیس افسران اور ان کے محکمے خود کو جواب دہ بنائیں. ان کا رویہ عام شہریوں کے ساتھ خاص طور پر سیاہ فام کمیونٹی کے ساتھ بہت برا رہا ہے. ان کے ساتھ بدسلوکی اور نسلی امتیاز اب ختم ہونا چاہیے. امریکہ میں جہاں پولیس کے نظام میں اصلاحات کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ صرف پولیس کا نہیں. It's not just about the police department making change. مسئلہ صرف پولیس کے محکمے میں تبدیلیوں کے بارے میں نہیں ہے, یہ ہر امریکی کی سوچ کو تبدیل کرنے کے بارے میں ہے. ہمیں لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے جس کی ہم خود کے لیے توقع کرتے ہیں. ہمیں متحد ہونا پڑے گا کیونکہ اس وقت ہمارا ملک ایک بحران سے گزر رہا ہے. Unite because right now our country is in crisis. I think that this has been a long time coming. میرے خیال میں اس کی ایک طویل عرصے سے توقع تھی. کئی دہائیوں کی خاموشی نے اس تناؤ کو مزید بڑھا دیا ہے. جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں شروع ہونے والے احتجاجوں کے دوران حال ہی میں 4 ایسے سرویز کیے گئے ہیں جن میں لوگوں نے مظاہروں پر صدر ٹرمپ کے رد عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. It's giving permission for hate to penetrate into different communities. اس سے مختلف کمیونٹیز میں نفرت پھیلانے کی اجازت مل رہی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کے رہنما کی حیثیت سے آپ کو ہمیں اکٹھے کرنا چاہیے اور شہریوں کی آواز سننے کے طریقے تلاش کرنا چاہیے. ہمارا ایک مشن یہ ہے کہ ہم سب کی آواز بنیں اور صدر ٹرمپ لوگوں کو آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے. جتنا آوازوں کو دبایا جائے گا مسائل حل نہیں ہوں گے. انہی مطالبوں کی بنا پر پیر کے روز اسپیکر نینسی پیلوسی اور دیگر ڈیموکریٹس نے امریکہ میں پولیس کے محکمے میں اصلاحات سے متعلق جسٹس ان پولیسنگ ایکٹ ایک بل متعارف کروایا ہے. عمران جدون, وائس آف امریکہ, فریڈرکسبرگ, ورجینیا. امریکہ بھر میں نسل پرستی اور پولیس کی بے رحمی پر جو احتجاج ہو رہے ہیں ان میں نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دنیا بھر میں آگہی اور نظام میں تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہماری یہ اگلی رپورٹ. ڈیاندرے لیڈ جو حال ہی میں ہائی اسکول سے فارغ ہوئے ہیں, واشنگٹن میں مظاہرین کے بیچ تصاویر بنا رہے ہیں اور لوگوں سے انٹرویو لے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ احتجاج پرامن تھا. لیکن تقریباً 6:15 کے قریب پولیس آ گئی اور لوگوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھی اور کچھ لوگوں کو بڑے احتجاجی ہجوم سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ وہ چھوٹے گروہ بن جائیں. ڈی آندرے کا کہنا ہے کہ ہجوم پر قابو پانے کے طریقہ کار نے کشیدگی کو بڑھایا اور امن کو متاثر کیا. کیونکہ وہ آپ کی طرف بڑھ رہے تھے, ڈھالوں کو پیٹ رہے تھے اور لوگوں پر کیمیکل اسپرے کر رہے تھے. اسی طرح حالات بگڑتے ہیں. تب ہی فساد, لوٹ مار اور بدنظمی پیدا ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ انتظار کر رہے ہوں کہ کوئی شروع کرے. انہیں قطعی طور پر اس تحریک کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ اس تحریک کی پرواہ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھائیں گے. ڈی آندرے اور لینا نے گزشتہ ماہ واشنگٹن کے مضافاتی علاقے میں ایک ہائی اسکول سے گریجویٹ کیا ہے. ڈی آندرے کا کہنا ہے کہ اس وقت جوانی میں داخل ہونا خوفناک ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی ایسی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں جو بالکل الٹ پلٹ ہے, جیسے سب کچھ ہی غلط ہو رہا ہے. یہ سب پولیس کی تحویل میں سیاہ فام امریکی کے ہلاکت کے باعث پھیلنے والی عالمی تحریک کا حصہ ہیں. میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ رد عمل متناسب ہے, کیونکہ ایسا بار بار ہوتا چلا آیا ہے. امریکہ کی تاریخ میں بڑے پیمانے پر ہونے والے احتجاج تبدیلی کا باعث بن چکے ہیں.
یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، ہم تاریخ کو ایسے گزرنے نہیں دے سکتے۔ بہت سارے نوجوانوں کی طرح تراجاموں کا کہنا ہے کہ وہ ملک کو سیاسی طور پر ایک مختلف سمت میں لے جانے کے لیے احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں ٹویٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں ہیش ٹیگ کر سکتے ہیں، آپ اس سے پریشان ہو کر ویڈیو بھی شیئر کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم سیاسی طاقت حاصل نہیں کریں گے تب تک کچھ تبدیل نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کے دروازوں پر دستک دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، ارے آپ کو کن امور کی فکر ہے؟ یہ کوئی جانبداری دکھانا نہیں، کئی مرتبہ اس کو ایسے پیش کرنا جانبداری ہے۔ نوجوان طلباء کہتے ہیں کہ شکستہ نظام کو ٹھیک کرنا ان کی نسل کے لیے ایک منصوبہ ہے جس میں کئی دہائیاں لگیں گی، لیکن وہ پر امید ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ امید موجود ہے کہ ہم یقینی طور پر اقتدار سنبھال سکتے ہیں اور تبدیلی لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر یہ ہم سب پر منحصر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی کے لیے ہر ایک کو ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ براؤن بین بنیتو کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ دنیا بھر سے اہم خبروں، دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ امریکہ میں پولیس کی حراست میں ایک سیاہ فام امریکی شخص کی ہلاکت کے بعد مظاہرے اور احتجاج تیسرے ہفتے بھی جاری ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ٹویٹر پیغامات میں ملک کو تقسیم کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پولیس کے پرتشدد رویے کو بھی سراہ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ملک بھر میں افریقن امریکن کمیونٹی کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے، صدر ٹرمپ کی ڈٹ جانے کی پالیسی کیا رد عمل دکھا سکتی ہے؟ نیو یارک کے شہر بفلو میں پولیس کی طرف سے ایک 75 سالہ شخص کو دھکا دے کر زمین پر گرانے کی یہ ویڈیو گزشتہ ہفتے وائرل ہوئی۔ واقعے میں ملوث 2 اہلکاروں پر جان بوجھ کر جسمانی نقصان پہنچانے کے الزام عائد کیے گئے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ نے منگل کے روز دائیں بازو کے ایک گروپ کی ویڈیو کو ٹویٹ کر کے اس تنازع کو مزید ہوا دے دی۔ ٹرمپ کی یہ ٹویٹ ان کے سلسلہ وار پیغامات میں تازہ ترین ہے، جو ایک ایسے وقت میں نسلی تعصب اور غصے کو ہوا دے رہی ہے جب 2 ہفتے سے ملک بھر میں افراتفری پھیلی ہے، جس کا آغاز ایک سیاہ فام شخص جارج فلوئڈ کی ایک سفید فام پولیس افسر کی تحویل میں ہلاکت کے بعد ہوا ہے۔ یہ ایسا صدر نہیں ہے جو ملک میں جاری بحران پر نظر ڈالنے اور ایسے طریقے ڈھونڈنے کی قابلیت رکھتا ہو جو زخموں پر مرہم رکھ سکے اور وسیع پیمانے پر لوگوں کو متحد کر سکے۔ ان کی کامیابی ان کے مطابق اس لیے قائم ہے کہ وہ ہر اس شخص پر زیادہ سختی سے تنقید کرتے ہیں جو ان پر تنقید کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ تقسیم کو ہوا دیں اور اپنی محدود ووٹر بیس کو پرجوش رکھیں۔ ایک ایسی محدود ووٹر بیس جو اور بھی محدود ہوتی جا رہی ہے۔ ایک حالیہ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 76% امریکی، جن میں 71% سفید فام امریکی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں نسل پرستی اور تعصب ایک بڑا مسئلہ ہے۔ 2015 میں ایسا کہنے والے 50% تھے۔ بہت سے سفید فام امریکی اب اس حقیقت سے آشنا ہو رہے ہیں کہ وہ اس نظام کا حصہ تھے جس نے انہیں نوازا ہے، لیکن ساتھ ہی سماجی انصاف اور ہر قسم کے دیگر افراد کے لیے کچھ انتہائی خوفناک نتائج بھی مرتب کیے ہیں۔ سروے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 78% امریکی ملک میں ہونے والے احتجاج کی حمایت کر رہے ہیں، اور 57% کو یقین ہے کہ اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ پولیس آفیسرز سیاہ فام شہریوں کے ساتھ ناانصافی برتتے ہیں۔ لوگوں کے رویے میں تبدیلی نے کچھ عملی تبدیلیاں لانے میں مدد دی ہے۔ کچھ میئرز نے اپنے شہروں کے پولیس فنڈز کو سماجی خدمت کے لیے استعمال کیے جانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جسے محض چند سال پہلے تک ایک انتہائی اقدام سمجھا جا رہا تھا، لیکن پیر کے روز قانون نافذ کرنے والے افسران سے ملاقات میں صدر ٹرمپ نے پولیس کی فنڈنگ روکنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں منظم نسل پرستی کے تصور کو مسترد کر دیا۔ کبھی کبھار ہمیں ایسے خوفناک چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے حال ہی میں ہوا، مگر میں کہتا ہوں کہ 99.9%، چلیے 99% کہہ لیجیے، پولیس والے عظیم لوگ ہیں۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کے مطابق صدر ٹرمپ سیاہ فام کمیونٹی کے لیے معاشی مواقع یقینی بناتے ہوئے نسل پرستی کا مقابلہ کر رہے ہیں اور تعزیری انصاف یا کرمنل جسٹس میں تبدیلیوں پر زور دے رہے ہیں۔ صدارتی انتخابات میں ان کے حریف جو بائیڈن فلوئڈ کی فیملی اور سیاہ فام کمیونٹی کے افراد سے مل چکے ہیں۔ سروے یہ تو کہتا ہے کہ بائیڈن ٹرمپ کے مقابلے میں امریکیوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی سے پیش آئے ہیں، لیکن ڈیموکریٹ پارٹی کے اس صدارتی امیدوار کو کئی اور چیلنجز کا سامنا ہے۔
انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اس قسم کی حمایت جو انہیں ماضی میں حاصل تھی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بہت محتاط ہو کر چلنا ہوگا. ساتھ ہی انہیں اس ملک میں پولیس اور اس کے تشدد سے نمٹنے کے لیے ڈرامائی تبدیلیوں کا زوردار مطالبہ بھی کرنا ہوگا. جو بائیڈن نے فسادات کی مذمت کی ہے، لیکن انہوں نے بھی پولیس کی فنڈنگ روکنے کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے. وہ پولیس میں اصلاحات لانے پر توجہ دے رہے ہیں اور انہوں نے منظم نسل پرستی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا وعدہ کیا ہے. پیٹسی ویراکسوارا کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ. پولیس کی تحویل میں ایک سیاہ فام امریکی شخص کی ہلاکت کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے بعد ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ نائب صدر کے لیے کسی افریقی امریکی امیدوار کا انتخاب کریں. اگرچہ جو بائیڈن پہلے ہی اس عہدے کے لیے کسی خاتون امیدوار کو نامزد کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں، لیکن امریکی سیاست کے اس بدلتے ہوئے منظر نامے میں ایسی سیاہ فام امریکی خواتین کے سامنے آنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں جنہیں پہلے امیدوار سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. بعض لوگوں کے خیال میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فوج کو طلب کرنے کے بیان کے بعد امریکہ بھر میں ہونے والے نسلی تعصب کے خلاف مظاہروں میں مزید تیزی آئی ہے اور ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن پر کسی سیاہ فام خاتون کو اپنا نائب صدر منتخب کرنے کے مطالبے نے بھی زور پکڑا ہے. ان کے پاس سیاہ فام ووٹرز کو دینے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ بہت برے شخص ہیں. لوگوں کو دینے کے لیے کچھ ٹھوس ہونا ضروری ہے. جو بائیڈن نے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون کو نائب صدر منتخب کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے. نسلی کشیدگی کو دور کرنے اور سیاہ فام ووٹرز میں جوش پیدا کرنے کی ضرورت نے کیلیفورنیا کی سینیٹر کاملا ہیرس پر توجہ مرکوز کی ہے. بھارتی اور جمیکن تارکین وطن کی بیٹی کاملا ڈیموکریٹک پرائمری میں جو بائیڈن سے ہار گئی تھیں. اسی دوران منیسوٹا کی سینیٹر ایمی کلوبچار کے امکانات بظاہر اس تنقید کی وجہ سے مدھم ہو چکے ہیں کہ منیسوٹا میں سابقہ پروسیکیوٹر کی حیثیت سے انہوں نے پولیس کی بربریت کے مقدمات کی بھرپور طریقے سے پیروی نہیں کی تھی. ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا کی میئر کیشا لانس باٹمز کو اس وقت قومی سطح پر شہرت ملی جب انہوں نے شہر میں ہنگاموں کے خلاف تقریر کرنے اور ایک مظاہرے کے دوران طاقت کے زیادہ استعمال کے الزام میں پولیس افسران کو برطرف کیا. We understand that our officers are working very long hours. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے افسر بہت زیادہ دباؤ میں طویل گھنٹوں تک کام کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتا. فلوریڈا کی کانگریس ویمن ویل ڈیمنگز کے بارے میں بھی گفتگو میں اضافہ ہوا ہے، جو صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کے منتظمین میں شامل تھیں، لیکن وہ ماضی میں اورلینڈو کے پولیس چیف کی حیثیت سے بھی تنقید کی زد میں ہیں. جارجیا کی سابق قانون ساز سٹیسی ابرامز اور قومی سلامتی کی سابق مشیر سوزن رائس کے بھی سامنے آنے کے امکانات ہیں. سٹیسی ابرامز پر کچھ لوگوں کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس گورنر یا سینیٹر ہونے کا تجربہ نہیں ہے. میں اسے مسترد کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب ہم کسی خاص طریقے سے قابلیت کی وضاحت کرتے ہیں تو اس سے ہم ایک طرح سے عدم مساوات کو بڑھاوا دیتے ہیں. سفید فام خواتین ڈیموکریٹس جیسے میساچوسٹس کی سینیٹر الزبتھ وارن اور مشیگن کی گورنر گریچن وٹمز کا تجربہ زیادہ ہو سکتا ہے، مگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بلیک لائیوز میٹر تحریک کے ابھرنے سے شاید نائب صدر کے لیے سیاہ فام امیدوار کا چناؤ سیاسی اور اخلاقی لحاظ سے ناگزیر ہو گیا ہے. برائن پیڈن کے ساتھ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ. امریکہ میں کرونا وائرس کی وبا کے ساتھ ساتھ متعدد شہروں میں مظاہرے بھی جاری ہیں، جس کی وجہ سے ایسے متعدد ریسٹورانٹس کو ایک بار پھر سے بند کرنا پڑ رہا ہے جنہیں کھلے ابھی چند ہی دن گزرے تھے. واشنگٹن ڈی سی کی ایک خاتون لابسٹ نے ان ریسٹورانٹس کی مدد کا ایک طریقہ ڈھونڈا ہے. وہ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. گزشتہ 20 برسوں سے ایلینا ٹامکنز صحت کے شعبے کے لیے لابنگ کرتی رہی ہیں، لیکن وہ ریسٹورانٹس کی صنعت کے لیے بھی نرم کوشاں رکھتی ہیں. امریکہ میں کرونا وائرس کی وبا شروع ہونے کے بعد چھوٹے کاروباروں سے منسلک ان کے کئی دوستوں نے انہیں بتایا کہ وبا کی وجہ سے انہیں یا تو اپنے کچھ ملازمین کو نکالنا پڑا ہے یا کاروبار ہی بند کرنا پڑے ہیں. مجھے یہ خیال اپنے ایک دوست کی باتیں سن کر آیا تھا جسے اپنا کاروبار وائرس کی وجہ سے مجبوراً بند کرنا پڑا. میں سوچتی رہی اور مجھے ایک دم خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ہسپتالوں میں کھانا فراہم کرنا شروع کر دیں، کیونکہ بدقسمتی سے وہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود رہتی ہے. ایلینا نے کچھ دوستوں سے رابطہ کیا اور قریبی ہسپتال کے تقریباً 40 کے قریب طبی عملے کو کھانا فراہم کرنا شروع کیا. اسی دوران انہیں مدد کی پیشکش کے کئی درجن پیغامات موصول ہوئے. اس طرح رضاکارانہ طور پر کام کرنے والی اس فیڈ دا فائٹ نامی تنظیم کی بنیاد پڑی اور مارچ میں رضاکاروں کی معمولی سی تعداد سے شروع ہونے والی اس تنظیم میں آج
1000 مخیر حضرات ہیں۔ ریسٹورانٹس کے ساتھ کام کرنا بہت آسان اور مددگار رہا۔ زیادہ تر مالکان نے خود کھانا پہنچانے کا کام بھی اپنے سر لے لیا، اور کمیونٹی میں خیرات کا بہت جذبہ موجود ہے، جس نے اس دوران نہ صرف پیش کی منصوبہ بندی میں بڑی مدد کی، بلکہ ریسٹورانٹ مالکان کو بھی اپنی گنجائش کے بارے میں اندازہ کرنے میں آسانی رہی کہ اگر ہم انہیں ایک ہفتے میں 300 سے 400 کھانوں کا آرڈر کرتے ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلے ہفتے انہیں کتنے ملازمین کی ضرورت ہوگی۔ ہاوی ریسٹورانٹ کے مالک نے بھی فیڈ دا فائٹ نامی اس تنظیم میں اپنا حصہ ڈالا اور واشنگٹن میں واقع بچوں کے نیشنل میڈیکل سینٹر میں کئی بار کھانا پہنچانے خود گئے۔ میں ان لوگوں کو کھانا پہنچانے آیا ہوں جو اس مہلک وبا کے خلاف ہم سب کی خاطر لڑ رہے ہیں اور اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر ہمیں محفوظ اور صحت مند رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج فیڈ دا فائٹ 25 مقامی ریسٹورانٹ سے 18 ہسپتالوں میں صبح، دوپہر اور رات کا کھانا پہنچا رہی ہے۔ یہ تنظیم ڈاکٹروں، نرسوں اور لیبارٹری کے عملے سمیت سب کو ایسے وقت میں کھانا فراہم کر کے ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے جب یہ سب صحت کے شعبے میں پیش ہیں۔ اگرچہ اس تنظیم میں درجنوں رضاکار کام کر رہے ہیں، لیکن اس خیراتی پروجیکٹ کے روح رواں محض 5 لوگ ہیں، اور انہی میں سے ایک سیرا کنووا ہیں۔ انسٹاگرام پر یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ کیسے یہ لوگوں پر اچھا اثر ڈال رہا ہے، اور ICU میں موجود نرسوں کے لیے لوگ کھانے کی چیزیں لا رہے ہیں۔ ایک روز ایک بچے نے اپنی سالگرہ کے پیسوں سے $11 خیرات دی۔ بہت سے لوگ دوسروں کے لیے کچھ اچھا کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ فیڈ دا فائٹ نے بہت سے لوگوں کو اس طرز پر کام کرنے کی جانب مائل کیا ہے، اور ایلینا اس تنظیم کے ذریعے بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ میکسم میسکلکوف کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ کورونا وائرس سے پیدا ہونے والے بحران کی وجہ سے جہاں امریکہ بھر میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، وہاں ایسے لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جن کی قوت خرید اتنی متاثر ہوئی ہے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی کی ضروریات بھی نہیں پوری کر پا رہے۔ ریاست ورجینیا میں ایک 2 روزہ چیریٹی ایونٹ کا اہتمام کیا گیا، جس دوران جمع ہونے والی کھانے پینے کی اشیاء کو علاقے کے ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ریاست ورجینیا کی فیئر فیکس کاؤنٹی میں ہر سال 2 بار اسٹف دا بس فوڈ مہم کے ذریعے یہاں کے مقامی فلاحی اداروں کے لیے اشیاء خرد و نوش جمع کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ علاقے میں مختلف مقامات پر پارک کی گئی بسوں میں عطیات جمع کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک زبردست آئیڈیا ہے۔ یہ آسان وقت نہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ کھانے کی اتنی بہت سی اشیاء ضرورت مندوں تک پہنچائی جائیں گی۔ خاص طور پر یہاں دیکھیں کتنے لوگ عطیہ دے چکے ہیں، یہ بہت حوصلہ افزا ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بے روزگار اور مستحقین کے لیے کھانے کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ ایسے افراد خوراک کے لیے احسان مند ہیں۔ انہوں نے کینڈ فوڈ، پھل، سبزیاں، سیریل، بسکٹ جیسی چیزیں دی ہیں۔ آپ ہفتے میں ایک بار آ سکتے ہیں۔ مہینے کے آخر ہفتے کو تازہ سبزیاں ملتی ہیں۔ آپ کو اہل خانہ کی تعداد کے مطابق اشیاء دی جاتی ہیں۔ پچھلے 9 سالوں سے کھانا جمع کرنے کے لیے اس اسٹف دا بس فوڈ ڈرائیو کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس بار ان عطیات سے فیئر فیکس کاؤنٹی کے 10 فلاحی ادارے فائدہ اٹھائیں گے۔ وبا کے باعث بہت سے افراد بے روزگار ہوئے ہیں اور انہیں خوراک کی ضرورت ہے۔ ان افراد کے لیے ہی یہ چیریٹی کام کر رہی ہے۔ فیئر فیکس کاؤنٹی امریکہ کے امیر ترین علاقوں میں سے ایک ہے، لیکن کورونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والی بے روزگاری اور خوراک کی قلت کو یہاں بھی محسوس کیا گیا۔ شیلا نوری کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے۔